حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص اللہ والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے ہی وہی اللہ والے اور اس کے خاص ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ ہم 2-3 دفعہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، 2 دفعہ تو پڑھا ہے الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح۔ سبحان اللہ۔ ارے ویران گھر دیکھنا ہے نا کہ انہوں دیکھ لو، یوں کہنا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نے ویران گھر دیکھنا ہوئے نا جسم وچ تے او جہدے وچ اللہ دا قرآن پاک نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ لیس الغنا عن کثرت الاعراض ولكن الغنا غنى النفس متفق علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیری جو ہے وہ کثرت مال سے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مال زیادہ ہو تو امیری نہیں ہوتی، بلکہ اصل امیری آدمی دل کا امیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہو یار یہ تو ہم خود بھی کہتے ہو آدمی کا دل امیر ہونا چاہیے، بندے نوں پاویں کچھ ہوئے تو پاویں نہ ہوئے، بندے کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل بڑا ہونا چاہیے۔ یہ وہ حسن کلام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلی حدیث پاک میں متفق علیہ حدیث سن لیں۔ ہاں حضرت حکیم بن حزام کیا فرماتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صدقہ و خیرات کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ میں آپ کو سکھاتا رہتا ہوں، آپ اپنے دوست جو ساتھ والا ہے آپ 2 روپے کی چیز لیں اور 1 روپے کی اس کو دیں۔ سبحان اللہ۔ بس آپ کے وہ اہل و عیال، آپ کے اہل و عیال بیوی بچے ہوتے ہیں نا، آپ کے اہل و عیال وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ 2 چیزوں پر خرچ کرنے سے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ دوستوں حضرت پر مالک خرچ بن کرنے دینار۔ سے اور مہمانوں پر خرچ کرنے سے۔ الحمدللہ میں آپ کو دیکھ کے کیوں میں نے نہیں نکالا اس لیے حضور پاک نے نکلوایا۔ سبحان اللہ۔ کون نکالنے والا، سمجھ آ گئی؟ تو وہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اہل و عیال سے کرو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے، اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو استغنا اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہنا یا اللہ میں نے غنی کر دے، اللہ نے کہنا ہے میں نے غنی کر دے۔ سبحان اللہ۔ نہ مانگ کسی کو تو غنی۔ سبحان اللہ۔ بھئی مانگتا کون ہے سائل جو غنی نہ ہو، تو مانگتا کون نہیں جو غنی ہو۔ سبحان اللہ۔ مانگنا چھڑ لوکاں کو، میرے کو مانگ میں تینوں غنی کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری سہانی محفل ہے آج، تیسری چوتھی پانچویں دفعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سارا دن ہو جائے، آج وظیفے بھی میں نے بڑے کیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا رہے، سبحان اللہ۔ 1 یا 2 لقمے یا 1-2 کھجورے کا لالچ اسے گھماتا پھراتا رہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، نہ وہ ظاہراً مسکین نظر آتا ہو کہ لوگ اسے صدقہ دیں، اور نہ وہ شرم کے مارے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ فوت ہو جائے، اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں فوت ہو جائے۔ ہاں اللہ، سبحان اللہ۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین جو غریب لگتا نہ ہو لیکن مانگے بھی نہ ہو، بھی غریب چنگا بڑا چنگا غریب ہو لیکن لگتا نہ ہو، نہ ہو اور مانگتا بھی نہ ہو، سوال بھی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر
مفلسی آ گئی، غربت آ گئی، اور اس نے اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی۔ غربت دور ہے نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر اپنی حکمت کے مطابق رزق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں نے کتوں لبے گا، تیرے دروازے سے آگے تو دے تو دے دے گا۔ اللہ زبان سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سبحان کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ ہائے ہائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اسے قناعت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کروڑ رحمتیں نازل فرمائے حضور پاک کے صحابہ کرام پر، حضور پاک پر، آپ کی آل پر اور آپ سب پر بھی، حضور کی ساری امت پر۔ الحمدللہ نبی کریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرته بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ دین تیرا کروڑ با احسان اور شکر ہے۔ اور یا اللہ چنگا رجائی اپنے دین دا سانو رجائی رکھ۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین دا سانو چنگا خادم بنا دے اور حضور پاک دی امت دا چنگا خادم بنا دے۔ یا اللہ امت بھی خوش ہو جائے، حضور پاک دا دین بھی خوش ہو جائے، حضور پاک بھی خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ سارے تو زیادہ تو خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔